اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دوستو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا تختی نمبر 9 کے اندر ہم نے پڑھا تھا تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، جن میں سے 2 قاعدے تو ہم نے وہیں پر پڑھ لیے تھے، اظہار تختی نمبر 9 کے اندر اور اخفاء تختی نمبر 10 کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ باقی 2 قاعدے بچے ہوئے تھے۔ ہم نے بتایا تھا کہ تختی نمبر 23 اور 24 میں ہم بقیہ 2 قاعدے تنوین اور نون ساکن کے پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 23 اقلاب، اور یہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے، اور اس کے ایک ہی حروف ہے با۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلا مم بخیلا کہ اس طرح ہوں گے، میم میم زبر مم، یہ نون ساکن ہے تو نون کی جگہ ہم میم ساکن پڑھیں گے، یہاں چھوٹا سا میم بھی اسی لیے بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مم بخیلا، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم بخیلا، لنسفعا بالناصیہ، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسفا، عین میم 2 زبر عم، لنسفعم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر سی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی، لنسفعا بالناصیہ۔ اچھا، یہ فل اسٹاپ ہے، یہ آیت ہے، تو جب آیت پہ ہم ٹھہرتے ہیں، تختی نمبر 17 کے اندر ہم نے ٹھہرنے کا قاعدہ جانا کہ جب ہم ٹھہریں گے تو کلمے کے آخری حروف زبر زیر پیش کو ساکن کریں گے، 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے، 2 زیر 2 پیش کو بھی ساکن کریں گے، اسی طرح کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو بھی ساکن کریں گے۔ اسی طرح ہم نے گول تا جو کہ بشکل ہا ہو اگر، تو اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے، یعنی تا کو گرا دیں گے تاکہ نقطے کو، اور ہا جو ہوگا اس پر چاہے 2 زبر ہی کیوں نہ ہو اسے ساکن پڑھیں گے۔ تو بن ناصیتی کو ہم کیا بولیں گے؟ بن ناصیہ۔ مم بین الصلب، میم میم زیر میم، بایا زبر بے، مم بے، نون صاد زیر نس، مم بینس، صاد لام پہ سل، با زیر بی، سل بی، مم بین الصلب، کرام بررہ، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم میم 2 زیر میم، کرام، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا 2 زیر تن، براراتن۔ یہاں پہ بھی جب ہم رواں پڑھیں گے تو تا کو ہا سے کنورٹ کر دیں گے، بدل دیں گے، کرام بررہ۔ مم بعد، میم میم زیر میم، با عین زبر با، مم با، دال زیر دی، مم بعد، مطہرۃ بأیدی سفرہ، میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہہ، را زبر را، مطہرہ، تا میم 2 زیر تم، مطہرۃ، با زیر بی، حمزہ یا زبر اے، بی اے،
دال یا زیر دی بِأَيْدِي سین زبر سا فا زبر فا صف را زبر را سفر تا دو زیر تن سفرات مطہرات بِأَيْدِي سفرہ بِذَنبِهِمْ با زیر بی ذال میم زبر ذم بِذَم با زیر بی بِذَنبِ ہا میم زیر ہم بِذَنبِهِمْ خبیر بما تعملون خا زبر خا با یا زیر بی خبی را میم دو پیش رم خبیرم با زیر بی میم الف زبر ما بما تا عین زبر تا میم زبر ما تعم لام واو پیش لو تعملو نون زبر نا تعملون خبیر بما تعملون۔ دوستو امید کرتا ہوں اقلاب کا قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں سے ہم رواں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو ہجے کر کے نیچے تک مشق کرنا ہے۔ سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی۔ تو اس طرح سے مشق کریں دوستو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد کہیں پر بھی قرآن پاک کے اندر اگر اگلا حروف با آئے تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا۔ میم اسی وجہ سے ہوتا ہے چھوٹا سا۔ تو جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ اچھا، تنوین اور نون ساکن کا یہ تھا قاعدہ نمبر 3، اور یہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، اور یہ آخری ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے حروف ہو جاتے ہیں 22، کیونکہ اظہار میں ہم نے 6 حروف پڑھے تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور اخفا کے 15 حروف تھے، تا ثا، جیم دال، زال زا، سین شین، صا ضا، طا ظا، فا قاف کاف۔ وہاں پہ 21 ہو گئے تھے ہمارے، اور یہ اس قاعدے کے ساتھ ہم نے جو یہ پڑھا با آئے تو یہ ایک ہی حروف ہے با، تو یہ 22 ہو گئے، باقی یہ 6 حروف ہیں یا را میم لام واو نون۔ اسے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو کشادہ کرے اور علم نافع عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔